بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نوراللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عمران خان کے انجام میں خاور مانیکا کا کیا کردار ہوگا؟ بشرا بی بی کون سی آڈیوز اور ویڈیوز استعمال کریں گی اور وہ کیا راز ہیں ان کے پاس جن کے ذریعے وہ عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ سکتی ہیں، اور وہ کس چینل کو اور کس اینکر کو انٹرویو دیں گی؟ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ نئی پارٹی بھی تو بن رہی ہے۔ جو باتیں ہو رہی ہے کہ ایک نئی پارٹی بننی ہے، وہ کون لوگ ہوں گے، کون بنا رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے اور کیا وہ بن سکے گی؟ اور نواز شریف صاحب کی واپسی کے بارے میں مزید کیا خبریں ہیں؟ ویسے تو خبریں پرویز الہی اور مونس الہی کے بارے میں بھی ہیں، لیکن پہلے نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے اب کچھ خبریں ساتھ ساتھ یہ بھی کہ شاید وہ ڈیلے ہو جائے گا، لیکن نون لیگ اب ان چیزوں میں اتنی آگے چلی گئی ہے کہ اب شاید ان کے لیے ممکن نہ ہو نواز شریف صاحب کی واپسی کو ملتوی کرنا یا زیادہ لمبے عرصے کے لیے ڈیلے کرنا، شاید اب ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ویسے بھی حالات بہت حد تک ان کی فیور میں جا رہے ہیں۔ میں نے پچھلے ویڈیو میں 2-3 چیزوں کا ذکر کیا تھا، اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ حکومت نیب ترامین کے حوالے سے جو عمر عطا بندیال صاحب گند مچا کر گئے ہیں، فیصلہ کر کے گئے ہیں، اس پہ ریویو فائل کر رہی ہے موجودہ حکومت، نگران حکومت جو ہے، تو ان کی آمد ہے، لیکن باتیں کرنے والے تو باز نہیں آتے۔ وہی عمران خان کے سپوکس پرسن، ان کے باہر میں پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ایجنٹس اور ڈبل ایجنٹس، کیونکہ وہ عمران خان صاحب کے بھی ایجنٹس ہیں اور را کے ایجنٹ بھی ہیں۔ اب را کے ایجنٹس کے ساتھ ان کی بات چیت اور ان کے تعلقات تو واضح ہوتے جا رہے ہیں۔ کیا پاکستان میں بھی انہی کے ایجنٹ بیٹھے ہیں؟ حالات اور واقعات اور ان کے کرتوت اور ان کی حرکتیں تو یہی بتاتی ہیں، لیکن بہرحال وہ فرما رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک نئی پارٹی بنا رہے ہیں، جناب عاصم منیر ایک نئی پارٹی بنا رہے ہیں، عمران خان اندر ہوں گے، جیل میں ہوں گے، اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اور جے یو آئی اور ایم کیو ایم اور نون لیگ سب سے تھوڑے تھوڑے سے لوگ ملا کے ایک نئی پارٹی بنا دی جائے گی اور ان کے ذریعے پھر حکومت کی جائے گی۔ مطلب وہ گھسا پٹا سا بات۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر نئی پارٹی بنانی ہے تو کم از کم 2 نئی پارٹیز جو تازہ ایمرج ہو رہی ہیں چیزیں، وہ ہمارے سامنے ہیں۔ ایک آئی پی پی نے کافی سارا ہوم ورک کر لیا اور ابھی تک بہت زیادہ لوگ اس میں شامل نہیں ہو سکے ہیں، علیم خان صاحب اور جہانگیر خان ترین صاحب۔ تو جہانگیر ترین صاحب معروف آدمی ہیں، پی ٹی آئی کی تشکیل میں ان کے جہاز نے بڑا کردار ادا کیا اور علیم خان صاحب کے کیش نے بہت کردار ادا کیا۔ علیم خان صاحب کی انویسٹمنٹ براہ راست میرا خیال ہے عمران خان پر زیادہ ہوئی۔ عمران خان صاحب نے ان کے پیسوں سے بہت عیاشی کی۔ اچھا، وہ نمبرز بھی مختلف کوٹ ہوتے رہتے ہیں، 5 سے 7 ارب روپے کی باتیں ہوتی ہیں جو ابتدائی دور میں علیم خان صاحب نے پارٹی کو شروع کرنے میں وہ جو بوسٹ مل رہا تھا، لاہور کا جلسہ اور وہ ساری چیزیں، تو وہ علیم خان صاحب سارے پیسے لگا رہے تھے۔ اچھا، وہ جب ان سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں چھوڑے، وہ پیسوں کی بات پہ نہیں آتے، لیکن بہرحال ان کی بہت زیادہ مالی مدد تھی، اب ہم اس کو انویسٹمنٹ ہی کہتے ہیں، لیکن ان کی طرف سے وہ عمران خان صاحب کے لیے مالی مدد تھی، اور انہیں لگتا تھا واقعی کہ کوئی انقلاب آنے لگا ہے عمران خان صاحب کی صورت میں۔ کئی لوگوں کو لگتا تھا، کئی لوگوں نے یہ پروپیگنڈا بنایا تھا، پھر بعد میں ایسا ہوا کہ وہ بنانے والوں کو بھی لگنے لگا۔ فوجی افسران باجوہ صاحب جیسے کہتے تھے کہ مجھے تو لگتا تھا کہ ہم ان کی محبت میں پاگل ہوئے ہیں۔ اچھا خیر، لیکن اب وہ چونکہ پارٹی موجود ہے تو اس کی موجودگی میں ایک اور پارٹی بنانے کا کوئی بڑی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ اسی طرح ایک پارٹی تشکیل کے مراحل میں ہے جو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب پر تول رہے ہوتے ہیں اکثر نا کہ ہم اس میں چلے جائیں گے، اگرچہ ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے، کوئی ورک پلان نہیں ہے، کوئی ڈفرینشیٹ کرنے والی چیز نہیں ہے کہ وہ کیا ڈیفرنٹ بنانے جا رہے ہیں پارٹی سے۔ اچھا ہاں، علیم خان صاحب کی پارٹی میں کچھ چیزیں ڈیفرنٹ ہوں گی، ابھی تک ان کا منشور سامنے نہیں آیا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے منشور میں کچھ نیا ہوگا، وہ نیا جو نان ٹریڈیشنل ہوگا۔ اچھا، بلکہ اس میں ایک تو چیزیں ہوتی ہیں نا کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے ہم یہ کام کریں گے، ہم ہاسپٹل بنائیں گے، ہم صاف پانی کے پلانٹس لگا دیں گے، ہم ڈسپنسریز بنا دیں گے، ہم لوگوں کو روزگار دیں گے۔ بہت سارے کام علیم خان صاحب پہلے ہی کر رہے ہیں، خدمت خلق کے حوالے سے، سی ایس آر کے حوالے سے، دکھی انسانیت کی مدد کے حوالے سے وہ کافی سارے کام آلریڈی کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں جو اس میں بڑی تبدیلی آئے گی، جو ان کا مینیفیسٹو آنا ہے، جو ان کا منشور آنا ہے، اس میں وہ پرابلی پاور شیئرنگ کے حوالے سے ہوگا کہ کس طرح سے
اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل پارٹی کے درمیان پاور شیئرنگ ہوگی. شاید مجھے میرا خیال ہے میری خبر یہ تھی کہ وہ اس کو اپنے منشور کا حصہ بنا دیں گے. اچھا اگر بناتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, بجائے اس کے کہ پہلے ہم نعرے لگاتے رہیں, اپنے آپ کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ڈکلیئر کریں, ہم ووٹ کو عزت دینے کی بات کریں اور وقت آنے پر پھر ایکسٹینشن دے دیں جنرل کو جو باجوہ صاحب کو دی گئی. تو اس کی بجائے اگر وہ کھل کر بتاتے ہیں تو ٹھیک ہے, پھر اس موٹو, اس مینیفیسٹو, اس منشور کے مطابق اگر لوگ انہیں ووٹ دیتے ہیں گڈ انف, انہیں وہ اپنا مینیفیسٹو اپلائی کرنے کا, اس کو امپلیمنٹ کرنے کا موقع ملنا چاہیے اگر لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں تو وہ ساری آپشنز موجود ہیں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ را کے ایک ایجنٹ کی خبریں جو کہ جناب امجد شیخ صاحب کے مطابق تو بڑے انفارمڈ تھے, ویل انفارمڈ تھے, ان کے خاموش مجاہد اور ساری باتیں لا بلا جو بھی تھی وہ تقریباً ٹھوس ہو چکے ہیں, ان کے پاس اب کچھ نہیں بچا. اب تو وہ اپنی سکن بچا لیں تو بڑی بات ہے. یہ جو بھارتی ان کے لنکس نکل آئے ہیں وہ اس کی کسی طرح صفائی دے دیں. ابھی تک وہ صفائی بھی دینے کو پوزیشن میں نہیں ہے, انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ صفائی کیا دوں, مزید پھنستے جائیں گے. اس لیے بہتر ہے کہ وہ خاموشی اختیار کر لیں, اور ہو سکتا ہے کسی دن وہ خاموشی اختیار کر لیں, لیکن کیا ان کی خاموشی سے کام چل جائے گا؟ کیونکہ یہاں پر کچھ لوگ خاموش نہیں ہو رہے. عمران خان صاحب کے چاہنے والوں میں عثمان ڈار صاحب کا انٹرویو آپ نے سن لیا, وہ جو دوسرے صاحب ہیں ہمارے صداقت عباسی صاحب کے بارے میں ہے کہ ان کا انٹرویو ریکارڈ ہو گیا ہے, وہ بھی اسی لائنز پر چلتے ہوئے, صرف اضافہ یہ ہوگا کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی کو بھی انوالو کر لیں گے. یہ تو باتیں ہو جائیں گی, لیکن اصل دھماکہ تب ہوگا جب بشرا بی بی انٹرویو دیں گی. جی ہاں, عمران خان صاحب کے خلاف بشرا بی بی انٹرویو دیں گی, کیونکہ ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے, وہ عمران خان کو بچا لیں یا خاور مانیکا کو بچا لیں. تو انہیں پتہ ہے عمران خان صاحب نے تو بچنا نہیں ہے, خاور مانیکا پر کام کیا جا سکتا ہے. خاور مانیکا صاحب کے خلاف کیسز موجود ہیں, اور ان کے بچوں کے خلاف بھی کیسز ہیں, ابراہیم کے خلاف ہیں, باقی بچوں کے خلاف بھی ہیں. تو ایک ایسی پوزیشن میں ہے جہاں پر وہ کچھ ڈیل کر کے اپنے سابقہ شوہر اور بچوں کو بچا سکتی ہیں. اچھا, ان کے پاس کرنے کے لیے بہت کچھ ہے, ان کے پاس آڈیوز ہیں, ان کے پاس ویڈیوز ہیں, اور جب وہ یہ چیزیں دکھائیں گی تو اس کی اس سٹف کی, اس کانٹینٹ کی اپنی ایک اتھینٹسٹی ہوگی. اس سے پہلے ریحام خان صاحبہ کتاب لکھ چکی ہیں, لیکن ریحام خان صاحبہ کو بہت تھوڑا موقع ملا تھا عمران خان صاحب کے ساتھ گزارنے کے لیے وقت, شاید وہ چند ماہ تھا. پھر بشرا بی بی کی انٹری ہو گئی. بشرا بی بی کو تو سال ہر سال گزر گئے ہیں, اور ہر چیز ان کے کنٹرول میں ہوتی ہے, بلکہ وہ تو ایڈوانس بتا رہی ہوتی ہے نا عمران خان صاحب کو. اچھا, وہ سائفر کیس ہو, وہ 9 مئی کا کیس ہو, سب چیزوں میں انفارمیشن ان کے پاس پراپر وہ ڈاکومنٹری پروف کے ساتھ ہوگی, آپ یہ دیکھ لیجیے گا. اچھا, ان کا عالم یہ تھا کہ وہ عمران شفقت صاحب نے واقعہ سنایا تھا کہ ایک مرتبہ ایک جنرل سے ان کی بات ہو رہی تھی کہ وہ باجوہ صاحب کو جلدی کس بات کی تھی عمران خان صاحب کے خلاف. مطلب انہوں نے بتایا کہ ہم نے باجوہ صاحب سے ایک مرتبہ پوچھا تھا, ظاہر سارے پرانے ہو گئے ہیں, ریٹائرڈ ہو چکے ہوئے, تو انہوں نے کہا جی ہم نے پوچھا تھا کہ باجوہ صاحب جلدی کیا تھی. وہ کہا یار عجیب آدمی ہے خان, جب بھی اس کو کوئی بات بتاتے ہیں وہ کہتا ہے یہ تو پہلے ہی مجھے 3 دن پہلے مجھے بشرا بی بی نے بتا دی تھی, 4 دن پہلے بشرا بی بی نے بتا دی تھی. تو بشرا بی بی کے جو موکلات تھے اصل میں تو وہ اس زمانے کے ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کا نیٹ ورک تھا, تو وہ ساری چیزیں ان کے پاس پہلے موجود ہوتی تھیں. عمران خان صاحب کے حوالے سے ہر ایچی بیچی ان کے پاس ہے. وہ جو زمان پارک سے کروڑوں روپے کا کیش چوری ہو گیا تھا نا, آپ سوچیں بشرا بی بی کے پاس کیسی کیسی ڈیٹیلز موجود ہوگی, سارا کچھ. اچھا, وہ پیسے آئے کہاں سے تھے؟ ٹکٹیں بانٹی تھی. پنجاب والا الیکشن جو 14 مئی کو کروانا تھا, پرویز الہی سے جو اسمبلی تڑوائی تھی, اور وہ ابو بڑے ناراض ہیں, انہوں نے بڑی محنت کی ہے, 1-20 پہنچا دینا. مطلب کہاں کہاں لٹ مار ہو رہی تھی. وہ تو ثاقب نثار صاحب کی فیملی کی بات ہو رہی تھی. خان صاحب نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی, انہیں پتا تھا نہ الیکشن ہونا ہے, تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. ایسے لوگوں کو ٹکٹس دو جو پیسے دے رہے ہیں صرف, اور پیسے لیے کھائے, عیش کی کیش, عیش اور کیش کے ساتھ ہی ان کی عیش ہو رہی تھی. تو کچھ اور چیزوں میں بھی ویسے ان کی عیش ہو رہی ہوتی تھی. تو کیش تو ایک اضافی بونس ہوتا تھا ان کے لیے. وہ ساری چیزیں کر کے بشرا بی بی کے پاس سارا کانٹینٹ موجود ہے, اور بشرا بی بی کے بارے میں اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ وہ اس چیز کے لیے تیار ہیں, اور ممکنہ طور پر وہ علیم خان صاحب کا جو چینل ہے سما, اور ندیم ملک صاحب جو اینکر ہیں, ان کو وہ کوئی انٹرویو ریکارڈ کرا دیں گی. یہ اب خبریں مارکیٹ میں موجود ہیں. تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو وہ جو خدشات ہیں نا علیمہ بی بی اور
بشرا بی بی دونوں بتاتی ہیں کہ عمران خان کو خطرہ ہے کہ بڑی لمبی سزائیں ہو جائیں گی، لمبے عرصے کے لیے جیل میں ڈال دیں گے. جب ایسی چیزیں آ جائیں گی تو لمبے عرصے کے لیے ڈالا جائے گا. ویسے بھی بشرا بی بی کے ان کی فیملی کے باقی لوگ، عمران خان صاحب نے تو لمبے عرصے کے لیے اندر رہنا ہی ہے، تو باقی لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات اچھے ہیں نہیں. عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے معاملات کوئی اچھے نہیں. آپ یہ دیکھیں جب بھی وہ ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو دونوں پارٹیاں الگ الگ وقت میں جاتی ہیں. مطلب فیملی کے لوگ ہیں، اکٹھے جانا ہے، اگر وہ جیل میں ہے، کوئی مسئلے مسائل نہیں ہے، پالیٹکس وہ کر نہیں رہے ہیں، تو اکٹھے بھی جا کے مل سکتے ہیں فیملی ممبرس کے طور پہ. لیکن وہ دونوں یعنی ان کی بہنیں اور ان کی بیگم بشرا بی بی اور عمران خان کی بہنیں اکٹھے نہیں جاتے. تو یہ مسائل عمران خان صاحب کے لیے چل رہے ہیں. پارٹی کے لوگوں کا چھوڑنا تو اپنی جگہ، بشرا بی بی والا خوفناک حملہ ان پر ہونے کو تیار ہے. اچھا، ان سب چیزوں کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ عمران خان صاحب الیکشن میں نہیں ہوں گے، پریکٹیکل پالیٹکس میں نہیں ہوں گے. پھر جو پارٹیز ہوں گی وہ کیسے لڑیں گی، کیسے شراکت اقتدار کریں گی، انتقال اقتدار کیسے ہوگا، اور کیا ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے پاس کوئی ایسا ایجنڈا ہے جو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں جب وہ بات کرتے ہیں کہ میثاق معیشت ہونا چاہیے، جیسے میثاق جمہوریت ہوا تھا. میثاق جمہوریت ہونے کے بعد کیا ہماری جمہوریت مستحکم ہو گئی؟ نہیں ہوئی انفارچونیٹلی. تو کیا میثاق معیشت کے بعد ہماری معیشت مستحکم ہو جائے گی؟ پولیٹیکل پارٹیز کو سوچنا ہے، انہیں اپنا ایجنڈا ڈیفائن کرنا ہے، ری ڈیزائن کرنا ہے، ہم تک پہنچانا ہے، ہمیں بتانا ہے، تاکہ ہمیں ان سے جو امیدیں وابستہ ہیں وہ مزید بڑھ جائیں اور ہم خوش ہوں کہ اچھا یار کوئی تو ہمارے لیے کچھ کرنے آ رہا ہے، اور پھر جب وہ آ جائے تو پھر کچھ کر کے بھی دکھائے. تو انتظار کرتے ہیں کہ کیا میاں صاحب آتے ہیں، کیا الیکشن ہوتے ہیں، کیا پولیٹیکل ایجنڈاز پریکٹیکلی مارکیٹ میں ہمارے سامنے آتے ہیں، اور کیا پاکستان ان ایجنڈاز کے مطابق ترقی کر سکتا ہے یا نہیں. شکریہ.